جدا ہونے والا. المتفق کیا ہے؟ اتفاق ان سے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور مفترق جو ہے اشتراک سے، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. تو کچھ راویوں اور ان کے آباء کے نام اور اوپر تک کے نام خط میں اور تلفظ میں متفق ہوں، جبکہ کچھ کے نام مختلف ہوں. کچھ راویوں کے نام، ان کے باپوں کے نام، ان کے دادوں کے نام جو ہے وہ لکھنے میں پڑھنے میں ایک جیسے ہوں، اور اسی طرح کچھ راوی جو ہے ان کے باپ اور دادا کے نام مختلف ہوں. تو اس لحاظ سے یہ یعنی جو محدثین ہیں جن کا ایک کا نام، اس کے باپ کا نام، دادے کا نام، اس سے پردادے کا نام، وہ پوری نسل میں ان کا نام، ان کے جو نام ہے، کسی اور راوی کے بھی نام اسی طرح سے ہے، اس کا نام، اس کے باپ کا، دادے کا نام. اب ان دونوں میں فرق کرنا کہ کون سا راوی اس یہ کون سا راوی جو ہے وہ کیسا تھا، اس کے حالات بیان کرنا، تو یہ اس میں کام کیا گیا ہے. اس پر یہ کتابیں لکھی گئی الگ سے کہ یہ راوی جو ہے بظاہر وہ جو نام جن کے ایک ہے، جن کے پیچھے پورے نسب نامے میں ایک جیسے نام آ رہے ہیں، تو وہ حقیقت میں مختلف لوگ ہیں. اب ان میں سے کوئی ہر ایک کی مختلف صفات ہے، کوئی وہ اعلیٰ سکہ راوی ہوگا، کوئی سکہ نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے اس پر کتابیں لکھی. خلیل بن احمد کیا لکھا؟ کچھ راویوں اور ان کے آباء کے نام اور اوپر تک کے نام خط میں یعنی لکھنے میں اور تلفظ میں ادائیگی میں متفق ہو، ایک جیسے ہو، جبکہ وہ بندے مختلف ہو. ایسے ہی ان کے نام اور کنیتیں یا ان کے نام اور نسبتیں وغیرہ ایک جیسی ہو. خلیل بن احمد اس نام کے 6 راوی ہیں. سب سے پہلا آدمی معروف نحوی ہے، نحو کے امام جو امام سیبویہ کے جو استاد ہے، خلیل بن احمد ان کا نام ہے. اس نام کے 6 بندے مشہور ہیں. احمد بن جعفر بن حمدان اس نام کے 4 افراد ہیں اور ان کا زمانہ بھی ایک ہی ہے. عمر بن خطاب اس نام کے 6 افراد ہیں. ایک نام میں زیادہ سے زیادہ مشترک افراد کی مثال جو خطیب بغدادی کی کتاب المتفق والمفترق میں ملتی ہے وہ 17 راویوں کی ہے. یعنی کہ امام بغدادی نے، خطیب بغدادی نے ذکر کیا ہے کہ جو جن راویوں کے نام، ان کے باپوں اور ان کے خاندان میں نسب کے نام ایک جیسے، اس طرح کے 17 راوی پورے محدثین کی روایت کی تاریخ میں ملتے ہیں کہ جن کے نام ایک جیسے لیکن بندے وہ مختلف ہیں. ان کے نام، ان کے باپوں کے، ان کے پورے خاندان کے نام ایک جیسے بنتے ہیں. اس علم کا اور ان راویوں کے بارے میں جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ راویوں کی شخصیات میں امتیاز بہت اہمیت کا حامل ہے. اس سے ناواقفیت کی وجہ سے بہت سے اکابر علماء راہ ثواب سے پھسل گئے، یعنی انہیں پتہ نہیں چلا، تو وہ کسی ضعیف راوی کو صحیح کہہ گئے ہوں گے اور کسی صحیح کو ضعیف کہہ گئے ہوں گے. اور اس کے 2 اہم فائدے ہیں. ایک نام میں مشترک جماعت کو ایک راوی خیال نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایک ہی ایک نام میں مشترک ایک نام کے بہت سارے راوی ہیں تو انہیں کوئی ایک نہ سمجھ لے. اور یہ مہمل کے برعکس ہے کیونکہ اس میں راوی کو 2 یا زیادہ شمار کرنے کا خدشہ ہوتا ہے. یعنی کہ کبھی یہ بھی شمار ہوتا ہے کہ کوئی راوی مختلف راوی ہے تو ایک سمجھ لیا جائے، یا ایک راوی ہے تو ان کو شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں ہے، تو وہ زیادہ راوی سمجھ لیا جائے. اس طرح ایک نام میں مشترک راویوں میں تمیز ہو جاتی ہے. جب اس علم کے بارے میں پڑھیں گے تو جن راویوں کے نام ایک جیسے ہیں تو ان میں فرق پتہ چل جائے گا. بسا اوقات یعنی اکثر اوقات ایک ضعیف ہوتا ہے، دوسرا ثقہ ہوتا ہے. اور اس علم کی معرفت کے بغیر ضعیف کو ثقہ سے اور ثقہ کو ضعیف سے، ضعیف کو ثقہ اور ثقہ کو ضعیف گمان کرنے کا، خیال کرنے کا خدشہ پیدا ہوتا ہے. اس کی مثال بیان کرنا کب اچھا سمجھا جاتا ہے؟ جب 2 یا 2 سے زیادہ راوی ایک نام میں مشترک ہوں تو اس کی مثال بیان کرنا اس وقت مستحسن ہے، اچھی ہے، جب وہ ایک زمانے کے ہوں اور بعض شیوخ میں مشترک ہوں یا شاگردوں میں مشترک ہوں. ایک زمانے کے راوی ہوں اور ان کے اساتذہ ایک جیسے ہوں، اور یا ان کے شاگردوں کے نام ایک جیسے ہوں. نہیں، نام نہیں، 2 راوی نام ان کے ایک ہے لیکن ان کے اساتذہ بھی ایک جیسے ہیں. یعنی ایک انہوں نے جو جن اساتذہ سے پڑھا ہے تو وہ دونوں کے وہی استاد ہیں، جو ایک کے استاد ہیں دوسرے کے استاد بھی وہی ہے. اس طرح شاگرد بھی ان کے جو ایک کے شاگرد ہیں دوسرے کے بھی شاگرد ہیں. تو اب یہاں بھی نہیں پتہ چلتا کہ 2 بندوں کے نام ایک ہیں، جن اساتذہ سے انہوں نے پڑھا ہے وہ بھی ان کے استاد بھی، یعنی وہ ہم سبق تھے، اکٹھے پڑھتے رہے تو وہ
ان کے استاد بھی ایک جیسے تھے، ان کے شاگرد بھی آگے اسی طرح سے ہیں، یعنی دونوں کے شاگرد بھی ایک جیسے ہیں، ایک کے جو شاگرد ہیں وہ دوسرے کے بھی ہیں. تو اس طرح راویوں میں پہچان مختلف و مشکل ہو جاتی ہے، ورنہ جب مختلف ادوار میں راوی ہو تو ان کے اسماء میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا. ایک زمانے کے راوی ہوں اور ایک زمانے کے ہوں، مطلب ایک طبقے کے ہوں، ان کے اساتذہ بھی ایک جیسے وہی ہوں دونوں کے، اور شاگرد بھی اکٹھے ہو دونوں کے ایک جیسے ہوں، تو وہاں پہ فرق مشکل ہو جاتا ہے. اگر زمانے ان کے مختلف ہوں تو پھر فرق کرنا مشکل نہیں ہوتا. اس پر تصنیفات: المتفق والمفترق، خطیب بغدادی کی کتاب ہے جو بہت عمدہ اور جامع کتاب ہے. الانساب المتفقہ، حافظ محمد بن طاہر متوفی 507 ہجری کی کتاب ہے جو متفق کی ایک خاص قسم کے متعلق ہے. المختلف والمختلف، مختلف ائتلاف سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے اجتماع، ملنا، اور یہ نفرت کی ضد ہے. ائتلاف الفت، اس کا مادہ ہے تو الفت محبت کو کہتے ہیں، مانوس ہونے کو کہتے ہیں. اور مختلف جو ہے اختلاف سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے. راویوں کے نام یا لقب یا کنیتیں یا نسب اور نسبتیں کتابت میں متفق ہوں، تلفظ میں مختلف ہوں. راویوں کے نام ایک جیسے ہوں یا لقب یا کنیتیں وہ لکھنے میں تو ایک جیسے ہوں لیکن پڑھنے میں مختلف ہوں. جیسے ایک بندے کا نام ہے سلام اور ایک کا نام ہے سلام، لکھنے میں ایک جیسے ہیں، پڑھنے میں مختلف ہے. مصور اور مصور، پہلا نام میم کے زیر اور سین کے سکون کے ساتھ اور واو کی تخفیف کے ساتھ، اور دوسرا جو ہے یہ میم کے پیش کے ساتھ، سین کے فتح کے ساتھ اور واو مشدد کا مصور ہے. البزاز اور بزار، بزاز اور بزار یہ دو مختلف نام ہیں، مختلف محدثین کے یہ لقب ہے. السوریو، سوری، التوزیو، سوری اور توزی لکھنے میں ایک جیسے ہیں، پڑھنے میں مختلف ہیں. کیا اس کا کوئی قانون اور ضابطہ ہے؟ اکثر اسماء میں تو کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے کیونکہ وہ عام ہے، صرف حفظ اور یاد کرنے سے محفوظ ہوتے ہیں. یعنی یہ راوی کہاں پہ کون سا نام ہے، مصور کہاں پہ پڑھنا ہے اور مصور کہاں پہ پڑھنا ہے، اس کا کوئی قانون اور قاعدہ نہیں ہے. جیسے وہ نام چلتے آ رہے ہیں، یاد کرتے آ رہے ہیں محدثین، تو اسی طرح سے بس وہ پڑھے جاتے ہیں. بعض اسماء میں ضابطہ اور اصول موجود ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں. کچھ خاص کتابوں میں مذکور بعض ناموں کے لیے کچھ ضابطے اور قانون مقرر ہیں، جیسے صحیحین میں اور موطا میں جب یہ لفظ یسار واقع ہو اور یسار یا اور سین کے ساتھ پڑھا جائے گا، سوائے محمد بن بشار کے کہ یہ لفظ بشار یعنی با شین کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس میں کیا فرق ہو؟ یسار تو یسار ہی ہونا ہے، بشار بشار ہی ہونا ہے، فرق تو کوئی نہیں پتا چلا. یسار جب آئے تو اسے یا اور سین کے ساتھ، اور بشار آئے تو اسے ویسے ہی پڑھنا ہے. وہ اسماء جن میں عام ضابطہ اور قانون ہے کہ کسی ایک کتاب یا مخصوص کتابوں کے لحاظ سے نہیں، جیسے سلام ہر جگہ لام کی شد کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو سلام نہیں پڑھیں گے سوائے 5 مقامات کے. 5 مقامات پر اس کو سلام پڑھتے ہوں گے، باقی کا سلام پڑھتے ہیں. علم اصول حدیث کی یہ قسم علم اسماء اور رجال میں بہت اہمیت کی حامل ہے. یعنی کہ راویوں کے ناموں کو جاننا، ان کی کنیتوں کو جاننا، اس سے بھی راویوں میں فرق ہوتا ہے. اسماء اور رجال، اسماء اور رجال کسے کہتے ہیں؟ راویوں کے ناموں کا جو علم ہے اس میں وہ اہمیت کامل ہے. یہاں تک کہ علی بن مدینی کا بیان ہے کہ سب سے زیادہ تصحیف راویوں کے اسماء میں ناموں میں واقع ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی قیاس وغیرہ نہیں ہو سکتا. جو نام ہے بندے کا جیسے ماں باپ نے رکھا ہے ویسے ہی نام چلتا ہے، اس میں کوئی قیاس نہیں چل سکتا. نہ اس کا سیاق و سباق اس پہ دلالت کرتا ہے. حدیث کا متن آپ پڑھ رہے ہو نا، کبھی کسی لفظ کی سمجھ نہ آئے تو بندہ اگلے پیچھے لفظوں کو پڑھے تو ہمارا سمجھ آ جاتا ہے. لیکن جو نام ہے راویوں کے، اس میں کوئی قیاس نہیں چلتا، سیاق و سباق کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. یہ جو نام اس کا ہے بس وہی نام اسی طرح سے پڑھا جائے گا. اس پر کتاب المختلف المختلف عبد الغنی بن سعید کی کتاب ہے. اکمال ابن معقولہ کی کتاب ہے جس پر حاشیہ اور تعلیق ابو بکر بن نقطہ کی ہے.